بات یہاں پہ ختم ہوئی جناب کہ قائد اعظم نے جب کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خلافت راشدہ کی طرف پاکستان جائے اور یہ ہماری ذمہ داری جناح صاحب چھوڑ کے گئے، تو ڈاکٹر صاحب ہم خلافت راشدہ کو بنانے میں کیوں ناکام رہے؟ 76 سال ہو گئے، بڑا لمبا عرصہ یہ۔ اچھا، یہاں پہ نا تھوڑی سی چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی دیکھیے، جو خلافت راشدہ ہے اس میں جو خلیفہ کا تعین اور تقرر ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جی، وہ ہر جیسا نہیں سے مراد ہے کہ حضرت ابو بکر کا اور طرح سے، حضرت عمر فاروق کا اور طرح سے ہوا، عثمان غنی کا اور طرح سے ہوا۔ تو یہ ایک پریسیڈنس ہے ہمارے سامنے کہ آپ تقرر امیر کا جس طریقے سے مرضی کر لیں، اصل کام کیا ہے؟ عامت الناس کی خدمت اور ایک اسلامی ریاست کو اسلامی ریاست سمجھ کے چلانا۔ اچھا، ہم اس میں ایک اور سیناریو دیکھتے ہیں کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد من حیث المجموع دنیا سے بادشاہتیں اور خلافتیں ختم ہو گئیں اور ان کی جگہ مکمل ختم نہیں ہوئی، نہیں، وہ صرف سیریمونیل رہ گئی نا، علامتی طور پہ رہ گئی ہیں۔ مڈل ایسٹ سارا بادشاہت سے بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں، وہ علامتی سیریمونیل تو نہیں ہے، وہ ایک لحاظ سے، لیکن برطانیہ سیریمونیل ہے، سیریمونیل ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، لیکن آہستہ آہستہ آپ کویت کو دیکھ لیجیے، وہاں پہ اسمبلی بھی موجود ہے، جی، بادشاہت بھی، اسمبلی بھی ہے، تو وہ چیزیں لے رہے ہیں جو کہ عمومی طور پہ ایک نیشن اسٹیٹ کے طور پہ لی جاتی ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک زمانے تک پوری اللہ کی زمین لوگوں کے لیے آنے جانے میں آسانی تھی۔ آپ ویزے کی اور وہ جو حد بندی ہوتی ہے، باؤنڈری جسے کہتے ہیں نیشنز کی، وہ 1911 تک وہ ختم، مطلب اس سے پہلے پرمیشن تھی، اس کے بعد آپ کو وہ ویزے نہیں چاہیے تھا، اب آپ کو ویزا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا ہر ملک کی ایک باؤنڈری ہوگی اور اس نے اپنی اس باؤنڈری کے اندر لے کے چلنا ہے۔ جب آپ خلافت کی بات کریں گے، اب 56-57 اسلامی ممالک ہیں، ان 56-57 اسلامی ممالک میں آپ 56-57 اسلامی خلافتیں قائم کریں گے؟ اگر آپ خلافت کے تصور کو لیں نا، کیونکہ من حیث المجموع تو خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں کسی نے مجبور تو نہیں کیا نا کہ ہم ویزے لے کر جائیں کسی اسلامی ملک کے اندر، ہم اپنے آپ کو ایک امہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو بنایا نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بڑے براڈر لیول کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کو اسپیسیفکلی پاکستان کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے۔ تو خلافت راشدہ کا تصور پاکستان کے لیے ایک امپریکٹیکل ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو ہمارے سامنے کانسٹیٹیوشن کی منظوریاں اور کانسٹیٹیوشن منظور ہونے کے بعد قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو قیام اور یہ تمام چیزیں، اصل میں یہ تمام چیزیں انہیریٹ ہیں برٹش لا سے۔ یا تو آپ مکمل طور پہ اپنے آپ کو برٹش امپائر کے اس لا سے ختم کریں اور یک بارگی اعلان کریں۔ ہم نے کوئی منت مانی ہوئی ہے، ہم نے تعویذ باندھا ہوا ہے اس کا، کر لیں، لیکن ہو نہیں پائے گا نا یہ چیز ہو نہیں پائے گی۔ آپ آج اس کو لاگو کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کو لاگو کر نہیں سکیں گے۔ آپ دیکھیے 2 دفعہ صدارتی نظام کو لانے کی کوشش ہوئی ہے، لیکن صدارتی نظام اٹ از مور اور لیس ویری نیئر ٹو دی خلافت، وہ لانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ چیز کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں، مطلب خلافت کے نظام کے اندر یعنی کہ ہم خود ہی اس خلافت کے نظام کے خلاف ہیں۔ خلافت کے نظام کے اندر تو تمام اختیارات ایک بندے کے پاس آ جائیں گے، اور یہاں پہ جو ایک پارلیمانی نظام ہے حکومت، اس کے اندر وہ جو اختیارات ہیں وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر تقسیم ہیں، اور جب بھی آپ کسی بھی ایک جگہ کے اوپر ایک بندے کے ہاتھ میں تمام اختیارات دے دیں گے تو جب تک وہ بندہ پویس نہیں ہوگا، ہم یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اس فرائض کو یا ان جو اس کو دیے گئے اختیارات ان کو صحیح طریقے سے 24 کروڑ میں سے پائس کوئی نہیں ابھی تک ملا 76 سالوں کے اندر، نہیں ہو، یہ بات سچ ہے نا؟ نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پایا۔ اس کا مطلب امیر المومنین کا تصور تو پاکستان کے لیے ایک خواب خرگوش ہی رہ گیا، یہ ہوگا نہیں کبھی بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی نے جو خلافت راشدہ کے نظام کی بات کی ہے نا، وہ بعین ہی یا 100% اس انداز کی خلافت راشدہ کا انہوں نے نہیں کہا کہ بالکل وہی نظام تم نے اپنانا ہے، اس کا طریقہ انتخاب بھی وہی ہوگا۔ ابھی نعیمی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ خلفاء جو ہمارے 4 ہیں، بلکہ 5ویں حضرت امام حسن ہیں، ان سب کا آپ دیکھیں نا طریقہ انتخاب مختلف تھا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اسوہ یا تعلیم ان کو ملی خلفائے راشدین کو، یہ بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ کیا کیا مختلف تھا؟ ایک مختلف یہ تھا کہ حضرت عمر صدیق کو جب خلیفہ بنایا سقیفہ بنی سعدہ کے اندر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دلیل پیش کی کہ آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے آخری دنوں میں ہماری نماز کا امام بنایا، تو جن کو ہمارے دین کا امام اور نماز کا امام نبی پاک نے بنایا، ہم انہیں اپنی دنیا کا امام بناتے ہیں، ہاں نکالیں ہم بیعت کرتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ لیکن جو باقی قبیلوں کو بھی تو نیگوشیٹ کر کے بلایا نا اپنے ساتھ، وہ تو پوری میٹنگ ہو رہی تھی کے اندر، چونکہ میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں انصار موجود تھے، یہ مہاجرین بھی وہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ایک ڈیموکریٹک طریقے کے ساتھ خلیفہ منتخب کیا گیا، جبکہ حضرت عمر خطاب سب میں یہی بات میں روح ہے، سب کے اندر ہی عوام کا ارباب حل و عقد کی جو مشاورت اور تائید، اور پھر الگ الگ کیوں کہتے ہیں؟ انداز طریقہ کار کا، مثلا حضرت عمر کے خطاب میں وہ جو نبی پاک نے نامزد نہیں کیا تھا نا عمر صدیق کو، نام لے کر نہیں فرمایا تھا۔ عمر خطاب کے لیے کمیٹی نہیں، حضرت عمر فاروق کو نام لے کر نامزد کر کے عمر صدیق نے فرمایا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ حضرت عمر صدیق نے جناب عمر فاروق کی جب باری آئی تو انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی 6 صحابہ کی، جناب حیدر مرزا کو اہل مدینہ نے سب سے پہلے منتخب کیا۔ اس کا مطلب ہمارے پاس کوئی ایک نظام نہیں ہے؟ نہیں، نظام ایک ہے، طریقے کی میں بات کر رہا تھا کہ طریقہ مختلف ہوتا ہے، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اس کے اندر وسعت موجود ہے، اچھا، اس کے اندر لچک موجود ہے، حالات کے مطابق تبدیلی کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ البتہ جو اس کا نظام کی روح تھی نا، جو مقصد تھا، ہدف تھا، وہ کیا تھا؟ وہ تھا دین اسلام کی اقدار اور اس کے بنیادی عقائد کا تحفظ کرنا، جو اس کے ارکان اسلام ہیں ان کی حفاظت کرنا، ان کا قیام کرنا۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ مقصد ہو۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہمیں پیغام دیا نا، وہ یہ ہے کہ جیسے خلافت راشدہ کے سامنے یہ اعلیٰ مقاصد تھے نا، اس میں کیا ہے؟ اسلام کی بالادستی اور عوام کی خدمت، انصاف عدل کا مہیا کرنا، اور جو وہاں پہ غیر مسلم رعایا بھی رہتی ہے ان کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ یہ چاروں کی چاروں باتیں آج آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نا؟ الحمدللہ یہ موجود ہیں۔ دیکھیں رویوں کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے اندر افراد کی کمزوریوں کی وجہ سے کچھ چیزیں کمزور نظر آ جاتی ہیں، لیکن اگر ہم دستوری طور پہ دیکھیں، آئینی طور پہ دیکھیں، طے شدہ امور کے طور پہ دیکھیں، پاکستان ایک باقاعدہ ریاست ہے، جیسے ایک خلافت راشدہ ایک باقاعدہ ریاست تھی، وہاں پر اس کے تحفظ کے لیے فوج موجود تھی، جانثار موجود تھے، دنیا کی بہترین فوج، تو آپ کے ادارے یہاں موجود ہیں۔ جہاں تک دستوری طور پر ہمارے آئین میں دیکھیں، سب سے پہلی شک کیا ہے؟ پاکستان کا سپریم لا قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ حدیث پاک۔ چند منٹ میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی پر امید باتیں ہیں کہ مجھے تو یہ ساری باتیں سن کے لگا کہ ہم خلافت راشدہ کے اندر بنیادی طور پہ ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہ جو نظام تھا، وہ چاروں خلیفوں، پانچوں خلیفہ کا لے لیں، اس نظام کے تحت کبھی بھی مذہبی جماعت کو عوام جو ہے وہ ووٹ نہیں دیتی، تو پھر یہ نظام جو ہے، یہ مذہبی جماعتیں تو دینی نہیں بنا رہی نا، یہ تو وہ جماعتیں بنا رہی ہیں جن کا تعلق مذہب سے کمزور ہے میری طرح کا۔ میں اس سارے واقعے کو، اس سارے ماحول کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب یہ ایک اصلاح کا سفر ہمیں نظر آتا ہے اور خلافت کی شکل ہمیں نظر آتی ہے، اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اعلیٰ عرفہ انداز میں لوگوں کی ذہن سازی فرمائی، اور وہ معاشرہ جو تھا، اس کی اجتماع جو تھی، اس کی غالب اکثریت جو تھی، وہ خیر پر اکٹھی تھی، ان کا نظریہ، ان کا تصور اللہ کی بالادستی کے سامنے اپنا سر نگو کر چکی تھی۔ مذہبی جماعتیں الیکشن نہیں جیتی، میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ بڑی تلخ سی مثال ہے، لیکن اب آپ کی بات کے جواز میں مجھے کہنے کی جرت ہو رہی، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں۔ میں کسی زمانے میں کراچی میں تھا اور میں نے دیکھا، اور مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کا حلقہ تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ لوگ وہ جس طرف جاتے لوگ ان کے ہاتھ پاؤں چومتے، اور جب نتیجہ آیا تو ان کو چند ووٹ پڑے اور باقی طرف بڑی غالب اکثریت تھی، دوسری طرف جو لوگ جو صاحب ان کے مقابلے میں جیتے ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی حمایت تھی۔ تو میں نے وہاں کے 2-4 رہنے والے اپنے دوستوں سے، بے تکلف دوستوں سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی
صاحب علم ہونے کے حوالے سے، وضاقتہ کے اعتبار سے، اپنے نسب حسب کے اعتبار سے یہ بہترین آدمی ہیں، اس لیے محبت ان سے کرتے ہیں. اور ہمارا جو رات کو 3 بجے بندہ تھانے میں پھنس جاتا ہے، جو مسئلہ موجود ہوتا ہے، اس میں یہ شریف آدمی ہماری مدد نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ووٹ ادھر ڈالتے ہیں، عزت ان کی کرتے ہیں. یعنی کہ شریف آدمی ملک کے اندر ریاست کا حکمران نہیں بنانا. اس کا سبب یہ ہے کیونکہ جو حکمران ہوتے ہیں، انسانوں کی تاریخ یہ اس بات پر گواہ ہے کہ حکمران ہمیشہ رعایا عوام جو ہوتی ہے اس کا آئینہ ہوا کرتے ہیں. جس طرح کی رعایا ہوتی ہے اس طرح کے حکمران ہوا کرتے ہیں. جب صاحب تقویٰ لوگ رعایا میں سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری جیسے لوگ موجود تھے نا، تو خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے لوگ موجود تھے. آج ہمارے حکمران جس طرح کے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ رعایا میں ہم جیسے لوگ شامل. ہمارا ہی قصور ہوا. جی بے شک. لوگ نا ایسے امیدوار کو دیتے ہیں جو ان کا تھانہ کچہری کر سکے. اصل مسئلہ یہ ہے. دین ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آپ میں قسم سے آخرت کا مسئلہ سمجھیں. میں آپ کو بتاؤں، دین جو ہے نا ہمارا پرائورٹی عامت الناس کا رہا ہی نہیں ہے. بڑی خطرناک سی بات کر دی آپ نے. بات کتنی سچی کی آپ نے. دین ہماری پرائورٹی نہیں رہا ہے، لیکن مانگ ہم دین رہے ہیں. نہیں، لیکن عوام کی خدمت کرنا یا ان کے مسائل کو حل کرنا یا کسی کی سفارش کرنا بے گناہ کی، یہ دین نہیں ہے. تو پھر سارا یورپ میں مسلمان ہے. میں عرض کرتا ہوں، نہیں یہ دیکھیں، کلمہ پڑھ لینا ساتھ، کلمہ پڑھ لیں. الحکمت ذالت المؤمن. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کلمہ پڑھ لیں ساتھ وہ یقیناً جو حکمت اور دانائی کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں جہاں سے مل جائے نا یہ گمشدہ میراث سمجھ کے لے لو. آپ گوروں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مکتوب مل نہیں رہی ہمیں. آپ نے ایک مکتوب بھیجا کیسر اور کسرا کے نام، جو روم اور فارس کو اس وقت بڑی ریاستیں تھی، ان کے سربراہوں کے نام. ایک صحابی رسول جو ان علاقوں میں جایا کرتے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ آپ جو خط ڈال رہے ہیں نا یہ وہاں پہ پڑھے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے ان کے اوپر مہر نہیں لگائی ہوئی اور وہاں پر بغیر مہر کے وہ خط وصول نہیں کرتے. تو حدیث پاک میں نے پڑھا فَاتَّخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ خاتما من فضة. یومئذ کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارجنٹ اسی دن اسی وقت ایک چاندی کی انگوٹھی کی شکل میں مہر بنوائی، اور جو اس دور کا تقاضا تھا نا اس تقاضے کو فوراً پورا کیا، اور آپ نے اس کو پورا کر کے پھر خط روانہ کیے تاکہ یہ وہاں پہ پہنچ سکے اور پڑھے جا سکے. تو یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ علماء کو چاہیے الحمدللہ. آج بھی وہ جب یہ بات کر رہے تھے نا حضرت ڈاکٹر صاحب کہ لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، آج نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی لوگ عوام علماء پر پورا اعتماد کرتی. اس کی میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں کہ گھر کی بات کسی اور سے بھی نہیں کرتے، اپنے باپ سے نہیں کرتے. ووٹ نہیں دیتے وہ ہمارے وہ اس لیے نہیں دیتے ووٹ کہ ہم نے مذہبی جماعتوں نے یہ کوتاہی برتی ہے کہ ہم تھانے میں کیوں نہیں جاتے. جی کیا ہمیں ممانعت ہے؟ اگر ایک دوسرے آدمی جا کر غلط سفارش، ہمیں سفارش کرنی چاہیے. قرآن کہہ رہے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جا کے آپ اچھی سفارش کریں، مظلوم کا ساتھ دیں، بے گناہ کے پیچھے جائیں. آپ کیوں نہیں ہم جاتے کچہریوں میں؟ یہ دین نہیں ہے، یہ دین سے مسجد کے اندر ہوتا ہے. یہ کچہریوں میں جانا، تھانوں میں جانا، عدالتوں میں جانا، بے گناہوں کی جا کے داد رسی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی کہ مظلوم کا ساتھ دو. اور صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا. حیدر مرزا کی آپ وصیت تو اٹھا کے دیکھیں، اپنے بچوں کو جب وصیت کی تو کیا فرمایا تھا کہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے اور مظلوم کے تم نے ساتھی بننا ہے. تو اس لیے ہمیں مذہبی جماعتوں کو چاہیے آگے بڑھ کر یہ جو عوام کے مسائل ہیں نا ان کو مخاطب کریں. مجھے اتنا حوصلہ ملا نا آج کے ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ کتنی ریالٹی ٹچ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، کتنی ریالٹی ٹچ کے بعد بات کرتے ہیں. بڑی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. یہ جس خط کا ذکر کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، یہ ایجپٹ کے اندر ایک میوزیم کے اندر موجود ہے، اور اس میں صرف مہر نہیں لگی ہوئی، اس کے اندر رسول پاک کا مبینہ، مجھے نہیں پتا وہ سچ ہے کہ نہیں بات، لیکن اس خط کے اوپر وہ جو میوزیم میں پڑا ہے اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا اپنا نشان بھی پڑا ہوا ہے. یہ اتنی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جو ایگریمنٹ ہے اس میں آپ نے تصدیق کرنی ہے تو آپ اس ملک کے قانون کے مطابق چلیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والا رکھے.